السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر شیر شاہ. میں ایز اے لیکچرر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ فارسٹری میں کام کرتا ہوں. میں نے پی ایچ ڈی کی ہے فارسٹ مینجمنٹ میں. تو گلوبل وارمنگ جو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، اس حوالے سے میں کچھ اپنی انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا. گلوبل وارمنگ ایکچولی از دی رائز ان دی گلوبل ٹیمپریچر. تو جتنی بھی ہمارے پاس ویدر پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں اور ابرپٹ چینجز ہماری کلائمیٹ میں آ رہی ہیں، انوائرمنٹ میں آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں. جو ہماری نیچرل ٹیمپریچر ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. اس انکریز کی وجہ سے جو ہماری نیچرل انوائرمنٹ ہے، سپوز پلانٹس جس میں سروائیو کرتے ہیں، جس میں ہماری گلیشیئر سروائیو کرتے ہیں، تو جب انکریز آتی ہے ٹیمپریچر میں تو اس میں ابرپٹ چینجز آتے ہیں. اس ابرپٹ چینجز کی وجہ سے ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس فلڈنگ آتی ہے اور ہماری جو سی لیول ہے وہ رائز ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جو کوسٹل لائنز ہے، کوسٹل سٹیز جو ہے، اس کے چانسز ہے کہ وہ انڈر دی واٹر آ جائیں گے. تو اس حوالے سے اس کی امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اس کی امپیکٹ جب ہمارے پاس فلڈ آتی ہے تو ہمارے پاس جتنی بھی سائڈس کی سٹیز ہوتے ہیں وہ انڈر دی واٹر آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے ان لوگوں کی جو ایگریکلچر فیلڈز ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے. وہ اپنے شفٹ ہو جاتے ہیں، مطلب سپوز وہ ایک ولیج سے دوسرے ولیج شفٹ ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ان لوگوں کے لیے سروائیول کرنا آسان نہیں ہوتا. دوسری ہمارے پاس اس کی سلوشنز سپوز ہمارے پاس کیا ہے. تو پاکستان میں اس کی گلوبلی اس کے لیے بہت زیادہ اسٹریٹجیز بن رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن UNFCC اس کو کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن فریم ورک فار کنونشن فار کلائمیٹ چینج. تو ہر سال وہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اسٹریٹجیز بناتے ہیں کہ ہم نے رائز ان ٹیمپریچر، اس حوالے سے ہم نے کیا اسٹریٹجیز کرنی ہیں. تو اس میں سے جتنی بھی ہمارے پاس انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں ان کو سپوز 1992 میں یا 1997 میں کویٹو پروٹوکول میں بانڈ کیا گیا کہ جتنی بھی ہمارے پاس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور جتنی بھی وہ ایمیشنز کرتے ہیں جو رسپانسبل ہے گلوبل وارمنگ کے، اس کو بانڈ کیا گیا کہ وہ ایک خاص جو گلوبل ریلیز ہے 1 ٹن آف کاربن، وہ خاص اماؤنٹ وہ ان کنٹریز کو اس کو پے کرے جہاں پہ وہ لوگ ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں اور جہاں پہ پوٹینشل ہے کاربن کریڈٹ کی. تو اس میں سے جو ہائیلی ڈیولپ کنٹریز ہیں، امریکہ، کینیڈا، ان لوگوں نے سگنیٹریز سائن کی. تو 2008 اور 2012 ان لوگوں کو ٹاسک دیا گیا اور ڈیولپ کنٹریز کو کہ وہ جو رائز ان ٹیمپریچر ہے 1.5 وہ اس کو ڈیکریز کرے. تو اس میں سے بہت سے کنٹریز نے اس کو اڈاپٹ کیا، لیکن ہمارے پاس جو چائنا اور انڈیا تھے وہ ایمرجنگ انڈسٹریلائز کنٹریز تھے، اس میں وہ انکلوڈ نہیں تھے. تو پھر وہ کنٹریز پھر بیٹھ گئے کہ اس میں شارٹس کمنگ ہے، ان کنٹریز کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے تاکہ سپوز اگر وہ لوگ کاربن کانٹینٹ کو کم کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ انڈیا اور چائنا جو ہے وہ اسٹل انڈسٹریز کی طرف جا رہے ہیں، مطلب سپوز انڈسٹریلائز کنٹریز کی طرف. تو پھر اس کو 2015 میں اس کو شامل کیا گیا پیرس ایگریمنٹ میں. ہر کنٹری کو باؤنڈ کیا گیا کہ وہ اپنی طرف سے کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کرے. تو پاکستان نے اس حوالے سے 2013 میں ایک بلین ٹری لانچ کیا. اس میں سے جتنی بھی ہمارے پاس جو ڈیفارسٹڈ لینڈ ہے یا ہمارے پاس جو بیرن لینڈز ہے اس کو ہم ایفارسٹڈ کریں یا پلانٹ کریں. تو اس وجہ سے ہماری ویجیٹیشن جو کور ہے وہ انکریز ہوگی. جب وہ انکریز ہوگی تو ہماری ایفرٹس ہوگی ٹورڈز دی کاربن سیکویسٹریشن، کاربن کنٹینٹ کو کم کرنے کے لیے. پھر اسی 25 ایئر پروجیکٹ کو پھر وہ بڑھا دیا گیا ہول کنٹری، 10 بی ٹیپ اس کو کہتے ہیں پورے کنٹری کے. تو اس میں اسی جو ایفرٹس ہے گرین ایفرٹس، اس میں اس کو انٹرنیشنلی بھی اس کو ریکگنائز کیا گیا. تو تقریباً پاکستان ون آف دی 10 موسٹ ولنریبل کنٹریز ہے. تو اس میں ایمیشن میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے.
لیکن موسٹ افیکٹو ون آف دا افیکٹڈ کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہے. تو پاکستان اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے پلانٹیشن کے، اور ہماری وہ ریکویسٹ بھی ہے ہول کنٹری جتنی بھی ہمیں ینگسٹرز ہیں کہ میکسیمم ہمارے پاس ہمارے پلانٹیشن کرے. جو انڈسٹریز ہیں وہ رینیویبل انرجی کی طرف جائے. سپوز اگر وہ کوئلہ یوز کر رہے ہیں تو رینیویبل انرجی، ونڈ انرجی اور سولر انرجی کی طرف جائے، اپنی جو مشینری ہے وہ شفٹ کرے، تو وہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے. سپوز وہ کنٹری پھر کوئلہ یوز نہیں کرے گی تو وہ کاربن کنٹینٹ ریلیز نہیں کرے گی. تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے پلانٹیشن، شفٹنگ آف دی مشینری فرام دی کول ٹو دی رینیویبل انرجی. تو اس حوالے سے ہماری کوشش بھی ہو رہی ہے. یونیورسٹی آف سوات بھی اس حوالے سے بہت اپنی ایفرٹس کر رہی ہے، لوگوں میں اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے میکسیمم پلانٹیشن کرے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس آ جائے فرسٹ سیمسٹر میں، ہم اس کو باؤنڈ کرے کہ وہ ایک پلانٹ لگائے اور آفٹر گریجویشن وہ اسی پلانٹ کو حفاظت کرے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا.